جی السلام علیکم۔ ہیلتھ زون میں ڈاکٹر ضیاء الرحمن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان 2024 کی آمد ہے۔ کل 12 مارچ 2024 کو ہمارے ملک میں پہلا روزہ ہوگا۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ حسب روایت ہم نے پھر ایک بار یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کا ساتھ رمضان کا پورا مہینہ تو رہے گا ہی، لیکن اس کے بعد بھی کوشش کریں گے، آپ دعا کریں گے، ہم آپ کو صحت کے حوالے سے اچھی انفارمیشن آپ تک ڈیلیور کر سکیں۔ آج کا موضوع ہمارا ہے رمضان اینڈ ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز چونکہ پوری دنیا میں ایک برننگ مسئلہ ہے، ہیلتھ کا ایشو بن چکا ہے، اور آج سے نہیں کئی دہائیوں سے یہ جو ہیومن ڈیتھ کا ایک بہت بڑا سبب اگر ہارٹ اٹیک کے بعد دوسرا ریزن بظاہر ہے وہ ڈائبٹیز ہے، اور اس میں جو ڈائبٹک فوڈ خاص طور پر کئی لاکھوں لوگوں کی پوری دنیا میں ٹانگیں کاٹنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ڈائبٹیز ایک ایسا موذی مرض ہے کہ یہ ایک دفعہ اگر لاحق ہو جائے تو بدقسمتی سے آج تک دنیا میں اس کا کوئی قابل ذکر علاج نہیں دریافت ہو سکا ہے۔ مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے مکمل یہ قابل علاج ہو جائے گا، لیکن ابھی تک صرف کنٹرول ہے میڈیسنز کے اوپر، اور میڈیسن سے زیادہ اس میں جو ایک چیز بتانے والی ہے وہ اس میں آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا لائف سٹائل کے اوپر آپ بہت توجہ دینی پڑتی ہے۔ کھانا پینا، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے اسپیشل شوز دنیا میں تیار ہو گئے ہیں وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو جو ڈائبٹیز فوڈ کے ایشوز ہیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز اس میں کھانے پینے کے حوالے سے ہے۔ اب یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ بس میٹھی چیز سے پرہیز کرنا ہے، مٹھائیاں نہیں کھانی ہے، چینی نہیں کھانی ہے، میٹھا چائے نہیں پینا، لیکن یہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں میرے خیال میں ایک سے زیادہ دفعہ اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں ڈائبٹیز کے اوپر، لیکن میڈیکل سائنس چونکہ ایک انسان کا بنایا ہوا علم ہے، اور یہ کوئی الہامی علم نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی طرح اٹل ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہر دن کے ساتھ، ہر مہینے، ہر سال نئی نئی ریسرچ دنیا میں ہوتی ہے اور نئے نئے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، تو ہمارا چونکہ کام یہی ہے، ہمارا فیلڈ ہے، ہم اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، جو نئے ریسرچ ہوتی ہے دنیا میں اس کے ساتھ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک عام آدمی تک جو ہاسپٹلس میں آتے ہیں وہ تو آتے ہیں، لیکن ان تک بھی، اور جو لوگ گھروں میں بھی ہمیں سن رہے ہیں ان تک یہ ڈیلیور کر سکے اپنا پیغام کہ بھائی کیا نئے ڈیولپمنٹس دنیا میں، چلو اسپیشلی یہ ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں ہوئی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سے 2 سال پہلے ان کے حوالے سے، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے اس ماہرین کا خیال یہ تھا کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آج وہ الاؤڈ ہیں۔ تو ڈائبٹک پیشنٹ چونکہ
اس میں بہت سارے لوگ اس سے الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں ایمان کا جذبہ ہوتا ہے ہر کسی میں. تو اب کچھ تو ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ اس کے لیے یعنی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے سم ٹائم، کیونکہ یا تو ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اب اتنے 14-15 گھنٹے یا 12 گھنٹے روزہ رکھنے سے، وہ پھر ایک میڈیکل ایمرجنسی بن سکتی ہے. اور یا ہائپوگلیسیمیا میں چلا جائے گا، شوگر بہت لو ہو جائے گی، یا ہائپر گلیسیمیا میں چلا جائے گا. کیونکہ جب اس کا جو میکنزم ہے انسولین کو بنانا اور پھر اس کو یعنی بیلنس کرنے کا جو نظام ہے وہ تو آلریڈی ڈسٹرب ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ تر تو جو بالکل ہی یعنی ایسے اسٹیج پر ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اور ٹائپ 2 میں جو پیشنٹ آتے ہیں اس کیٹیگری میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یعنی 70% پیشنٹ ایسے ہیں. ڈائبٹیز چونکہ گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، تو وہ اگر اپنی لائف کو صحیح سے مینیج کر لے اور اپنے کھانے پینے پہ دھیان صحیح دے اور اپنے سونے جاگنے کا روٹین بنا لے تو وہ عام انسان کی طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. اب روزے داروں جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنا روٹین کیسے بنائیں، اس پہ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں. نمبر 1، چکی کا آٹا استعمال کریں. خشک میوجات کا استعمال مناسب مقدار میں. پھر اس پروٹین والی اشیاء یعنی مرغی کا استعمال کر سکتے ہیں، مرغن غذا مناسب مقدار میں. مچھلی کا استعمال کریں، ایسی چیزیں جن میں کیلوریز وغیرہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ آپ اگر رات کے اس میں پہر میں کھاتے ہیں یعنی سحری کے ٹائم اور آپ کو اگلی دن شام تک کے لیے چارج رکھے تو اس کے لیے آپ کو اس مقدار میں کیلوریز آپ کے جسم میں ہونی چاہیے کہ جسم اس کو اپنے ضرورت کے مطابق وہاں سے اسٹور سے لے کر استعمال کر سکے. وہ سبزیاں ہیں، خشک میوجات ہیں، مرغن غذا مناسب مقدار میں، پھر مچھلی، انڈے، یہ سب چیزیں آپ اگر مناسب مقدار میں استعمال کریں گے تو ایک عام انسان کی طرح ایک ڈائبٹک پیشنٹ بھی اپنے روزے رکھ سکتا ہے اور باقی عبادات میں بھی شامل ہو سکتا ہے کسی دشواری کے بغیر. اور جو پیشنٹ جیسے ابھی یعنی میڈیسن پہ ہوتے ہیں تو اپنے میڈیسنس رات کی جو کھانی ہے یا صبح والی جو ہوتی ہیں وہ سحری میں کھا لیں. تو اس طریقے سے بغیر کسی دشواری کے آپ اس مبارک مہینے میں ثواب کما سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں اور عبادات میں پوری طرح شامل ہو سکتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے، کمزوری انسان کی یہی ہے کہ ہم جو بھی چیز اگر لمٹ سے زیادہ کر لیتے ہیں، اب میں نے اگر مرغی کا کہہ دیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ اکیلے آدھا کلو یا کلو گوشت کھا لیں تو وہ آپ کے لیے پھر فائدے کی بجائے نقصان دے سکتا ہے. ایک بیلنس ڈائٹ آپ تھوڑا تھوڑا اب کچھ خشک میوجات لے لے، کچھ سبزیاں، کچھ تھوڑا بہت مرغی کا گوشت کھا لیا، مچھلی کھا لیا، تو یہ آپ کی جسم کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کرے گا، معدے پہ بوجھ بھی نہیں بنے گا اور آپ کی عبادت میں خلل بھی نہیں پڑے گا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.